یہ جو ہے سورت الکافرون، یہ گویا کہ ایک اعلان ہوتا ہے آخری کسی نبی کی طرف سے کہ جب کہ وہ اپنی دعوت پیش کر چکا ہو، اتمام حجت کر چکا ہو، ہر طرح سے بات واضح ہو چکی ہو اور قوم اس کی نہ مان رہی ہو، تو پھر وہ اعلان برات کرتا ہے، اب میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، کہہ دیجئے اے نبی، اے کافروں۔ یہ انداز کبھی بھی داعیانہ نہیں ہوتا، داعی کا انداز ہوتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے خدا کے بندو، یا ایھا الکافرون، یہ ہے گویا کہ اعلان برات اس وقت جبکہ اب وہ سیپریشن ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے لکم دینکم ولی دین، ٹھیک ہے، تم نے جو تھا اپنے لیے چن لیا، اب تمہیں مبارک ہو، میرا دین وہ ہے جس پر میں قائم ہوں۔ تو گویا کہ اب تمہارے درمیان ڈائلاگ بھی ختم ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، میں ہرگز پوجنے والا نہیں اس کو جنہیں تم پوجتے ہو، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، نہ تم پوجنے والے اس کو جسے میں پوجتا ہوں۔ اس میں نفی ہو رہی ہے۔ وہ کہتے تھے ہم تو اللہ کو بھی پوجتے ہیں، ہاں اس کے ساتھ کچھ اور چیزوں کو بھی پوجتے ہیں، لیکن اللہ کا پوجنا اگر کسی شرک کے ساتھ ہے تو وہ نفی ہے اس کی بالکل۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، کوئی تمہارا اپنا تصور کا اللہ ہوگا، کوئی خدا جو تم نے بنا رکھا جسے پوج رہے ہو، میں جسے پوج رہا ہوں اسے تم نہیں پوج رہے۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہ ہی میں ہمیشہ آئندہ بھی کبھی بھی پوجنے والا ہوں اس کا جس کی بندگی تم کر رہے ہو۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، نہ تم پوجنے والے ہو اس کی جس کو میں پوج رہا ہوں۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، اب میرے اور تمہارے راستے علیحدہ ہو گئے، تمہارے لیے تمہارا دین، جو طریقہ تم نے اختیار کیا ٹھیک ہے، تمہیں مبارک ہو، میرے لیے میرا دین ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ما آمنہ الا منافق ولا خافہ الا مومن، نفاق کا خوف صرف مومن کو ہوتا ہے۔ جس کے پاس کوئی دولت ہے اسے ڈر ہے نا کہ ڈاکہ نہ پڑ جائے، چوری نہ ہو جائے۔ جس کے پاس ایمان ہے اسے نفاق کا اندیشہ رہتا ہے، کہیں نفاق کا ڈاکہ نہ پڑ جائے اور میرا ایمان جاتا نہ رہے۔ منافق کے پاس ایمان ہے ہی نہیں تو خوف کا ہے کام، اب کیا ڈاکو آئے گا تو کیا لے جائے گا، چور آئے گا تو کیا لے جائے گا۔ وہ غالب کا بڑا پیارا مصرع ہے کہ رہا کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں رہزن کو۔ میری ایک پوٹلی تھی، پوٹلی میں کوئی مال تھا میرا، وہ چور لے گیا، اب مجھے کوئی کھٹکا نہیں، میں پاؤں پھیلا کے سوؤں گا، اب میرے پاس ہے ہی کیا جو چوری اور کوئی کر کے لے جائے گا۔ تو یہ کہ دعا دیتا ہوں رہزن کو کہ رہا کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں رہزن کو، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو کیا لے گا، کوئی کیا چرائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ما آمنہ الا منافق ولا خافہ الا مومن۔ اسی طریقے سے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ یہ بہت ہی سبق آموز ہے۔ عن ابی عثمان النہدی عن حنظلہ الاسیدی قال، یہ حضرت ابو عثمان سے روایت ہے حضرت حنظلہ سے، قال وَكَانَ مِن كُتَّابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ وہ حضور کے کاتبوں میں سے تھے، یعنی معتمد علیہ ترین جو لوگ ہوتے تھے ان سے حضور اپنی وحی کی کتابت کراتے تھے۔ قال لقینی ابو بکر فقال کیف انت یا حنظلہ، وہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی حضرت ابو بکر سے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کیسے حال ہے، کیا حال ہے تمہارا حنظلہ؟ قال قلت نافق حنظلہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ، میں نے عرض کیا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ قال سبحان اللہ ما تقول، حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ پاک ہے، تم کیا کہہ رہے ہو، سوچو تو صحیح۔ قال قلت نکون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکرنا بالنار والجنت حتی کأننا رأی العین، میں نے کہا کہ جب ہم ہوتے ہیں حضور کی خدمت میں، حضور کی صحبت میں، اور آپ ہمیں نصیحت فرماتے ہیں، یاد دہانی کراتے ہیں، جہنم کا ذکر کرتے ہیں اور جنت کا ذکر کرتے ہیں، تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں جنت اور دوزخ آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں، اس درجے یقین ہمیں پیدا ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب ہم حضور کے پاس سے نکل کر آپ کی صحبت سے اٹھ کر آتے ہیں، عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ، اب اس کے بعد آ کر ہم بیویوں میں اور اولاد میں مشغول ہو جاتے ہیں، پھر ہماری وہ کیفیات نہیں ہوتی۔ فَضَيِّعَاتِ فَنِسِينَ كَثِيرًا، اور ضائع کرنے والی چیزوں میں ہم مشغول ہو جاتے ہیں تو بہت سی باتیں ہم بھول جاتے ہیں۔ قال ابو بکر فواللہ الا نلقى مثل هذا،
حضرت ابوبکر نے فرمایا، اگرچہ حضرت ابوبکر خود جواب دے سکتے تھے، وضاحت کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے موقع کو اچھا سمجھا، فرمایا بھائی اللہ کی قسم یہ کیفیت تو میری بھی ہے۔ فانطلقت انا وابو بکر حتی دخلنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب میں اور ابو بکر دونوں چلے یہاں تک کہ حضور کے پاس ہم داخل ہوئے، حضور جہاں تشریف فرما تھے۔ قلت نافق حنظلہ یا رسول اللہ، میں نے کہا ہے اللہ کے رسول حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ذاک، حضور نے سوال کیا کیا بات ہے، کیا کیفیت ہے جس سے تم نفاق سے تعبیر کر رہے ہو؟ قلت یا رسول اللہ نکون عندک تذکرنا بالنار والجنہ، اے اللہ کے رسول میں نے عرض کیا ہم جب آپ کے پاس ہوتے ہیں آپ ہمیں یہ تذکیر کرتے ہیں، آپ دہانی کراتے ہیں جہنم سے بھی اور جنت سے بھی، حتیٰ کأننا رأی العین، ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ فإذا خرجنا من عندک، پھر جب ہم آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں، عافسنا الازواج والاولاد والضیعات فنسینا کثیرا، تو اب ہم مشغول ہو جاتے ہیں اپنی بیویوں میں، اولاد میں، اور جو چیزیں ضائع ہونے والی ہیں دنیا کی چیزیں ہیں تو ہم کافی چیزیں بھول جاتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ دیکھیے جملہ حضور نے کیا فرمایا، والذی نفسی بیدہ، دیکھو مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان لو تدومون علی ما تکونون عندی وفی الذکر، اگر تمہاری وہ کیفیت مسلسل رہے جو میری صحبت میں ہوتی ہے اور ذکر کے وقت ہوتی ہے، لصافحتکم الملائکۃ علی فرشکم، تو پھر فرشتے تم سے تمہارے فرش تمہارے بستروں پر مصافحہ کرنے کے لیے آتے ہیں، وفی طرقکم، تمہارے راستوں میں، ولکن یا حنظلۃ ساعۃ ساعۃ وساعۃ، یہ کیفیات جو ہے یہ تو کبھی کبھی نصیب ہوتی ہیں، اس کی دوام نہیں ہو سکتا۔ یہ کیفیت کہ جیسے آنکھوں سے تم دیکھ رہے ہو جنت کو اور آنکھوں سے دیکھ رہے ہو دوزخ کو، یہ کیفیت جو ہے ساعتن فساعتن، کبھی کبھی حاصل ہوتی ہے، ہمیشہ نہیں ہوتی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے جو اندازہ میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ اہل ایمان کو تو خوف رہتا ہے، خدشہ لاحق رہتا ہے، وہ اپنے اندر ذرا سا بھی فرق محسوس کرتے ہیں تو وہ اسے نفاق سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب دیکھیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے کچھ منافقین کے نام بتا دیے تھے۔ غزوہ تبوک سے جب واپس آ رہے تھے تو ایک تنگ سی گھاٹی میں سے گزر ہوا جہاں سے بس ایک اونٹ ایک وقت میں گزر سکتا تھا، تو حضور کے آگے آگے ایک صحابی چل رہے تھے لاٹھی لے کر، اور پیچھے حضور کی اونٹنی ہے، اور اس کے بعد ذرا فاصلے پر دوسرے صحابہ ہیں۔ تو کچھ منافق وہاں چھپے ہوئے تھے، انہوں نے حملہ کیا حضور کی جان لینے کے لیے۔ وہ جو صاحب آگے تھے لاٹھی لے کر، انہوں نے اپنی لاٹھی کی مدد سے انہیں کھدیڑ دیا وہاں سے۔ پھر حضور نے فرمایا حنظلہ تم چاہو تو میں تمہیں ان کے نام بتا دوں، حالانکہ وہ رات کا وقت تھا اور انہوں نے ڈھاٹھے باندھے ہوئے تھے اپنے، اور اپنا چہرے بالکل ڈھاکے ہوئے تھے۔